अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल मैंने वीलाग में ये बात की थी कि कुद्दूस बिजंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन सकते हैं, इसके कवी इम्कानात हैं। आज वही हुआ है कि कुद्दूस बिजंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। आज नामिनेशन पेपर्स जो हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने थे बलूचिस्तान के वज़ीर आला के उम्मीदवारों को, और कुद्दूस बिजंजो के मुकाबले में किसी ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम था और 5 नामिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा हुए हैं, और पाँच के ही पाँच जो नामिनेशन पेपर हैं वो कुद्दूस बिजंजो के हैं। अपोजिशन की जमातें, अपने साथी इत्तहादी जमातें, इवन जाम कमाल जो मुखालिफ हैं, जिनको हटाया है कुद्दूस बिजंजो ने, ये सारी पूरी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाकर और उनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया है। उन्होंने भी कहा है कि भाई मैंने सब कुछ जो छोड़ छाड़ के मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी जो फैसला करेगी मुझे वो कबूल है। उन्होंने भी अपना कोई नामिनेशन पेपर या अपना कोई उम्मीदवार सामने उनके नहीं खड़ा किया कुद्दूस बिजंजो के। तो कुद्दूस बिजंजो आज गैर एलानिया तौर पर, अभी ज़ाहिर है नामिनेशन पेपर्स की टाइम ख़त्म हो गया और किसी ने जमा नहीं कराए, तो एक ही उम्मीदवार हैं तो वही वज़ीर आला हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है प्रोसेस होना है। उन्होंने कल सूबाई असम्बली का इजलास है, बलूचिस्तान असम्बली का, और उसमें उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। अब इलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि उम्मीदवार ही कोई मुकाबले में नहीं है। उम्मीदवार अगर होता तो फिर इलेक्शन होना था कल जुम्मे के रोज़, लेकिन अब इलेक्शन नहीं होगा वज़ीर आला का। अब सिर्फ कुद्दूस बिजंजो जो हैं बतौर नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं बलूचिस्तान, वो अपना एतमाद का वोट लेंगे असम्बली से, और उसके बाद ज़ाहिर तकारीर शकारीर होंगी। अब एतमाद के वोट में कौन कौन जमातें उन पर एतमाद करती हैं, अपोजिशन की स्पेशली जमातें वो एतमाद करती हैं या नहीं, इस बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपोजिशन जमातों ने एक कमिटमेंट की है कुद्दूस बिजंजो के साथ कि वो मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे नई हुकूमत के साथ, नए वज़ीर आला के साथ, क्योंकि करना भी चाहिए। ज़ाहिर है कुद्दूस बिजंजो के समझे इत्तहादी रहे, जाम कमाल को हटाने में JUI, BNP मैंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये 3 अपोजिशन की जमातें हैं, और पीपल्स पार्टी भी है। सारी की सारी जमातें कुद्दूस बिजंजो के साथ खड़ी थीं जाम कमाल के ख़िलाफ़। तो अब इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम कुद्दूस बिजंजो के साथ, नए वज़ीर आला के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। यानी बलूचिस्तान में इसको फ्रेंडली अपोजिशन, सहाफ़ी दोस्त जो बलूचिस्तान के कोयटा के हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि यानी फ्रेंडली अपोजिशन होगी। अब ज़ाहिर है फ्रेंडली अपोजिशन ही कहा जा सकता है इसको, और क्या कहेंगे अगर फ्रेंडली नहीं कहेंगे तो। लेकिन उन्होंने ताउन किया है बलूचिस्तान के मफाद में, सूबे के मफाद में, सूबे की भलाई, सूबे की तरक्की के लिए ये अपोजिशन जमातों ने फ़ैसला किया है। ये भी फ़ैसला किया है अपोजिशन जमातों ने जो मौलाना फजल रहमान अनाउंस कर चुके हैं, और सरदार अख्तर मैंगल भी अनाउंस कर चुके हैं कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, यानी PDM में ये शामिल हैं 3 जमातें, तो PDM में चौथी भी थी पीपल्स पार्टी, लेकिन वो अलग हो गई थी। तो अब 3 जमातें हैं, JUI, BNP मैंगल और पख्तूनख्वा मैप। पख्तूनख्वा मैप के 1 मेंबर हैं, BNP मैंगल के 10 हैं, JUI के 11 हैं। इन तमाम जमातों ने आपस में मुशावरत करके, क्योंकि कल मौलाना फजल रहमान ने इन जमातों के रहनुमाओं और कायदीन के साथ राबते किए थे टेलीफोनिक, सरदार अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकज़ई के साथ, और उनके साथ मुशावरत की है कि हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, हुकूमत में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला को वोट देने का मामला था। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सवाल किया था मौलाना से कि वोट देंगे या नहीं देंगे, हुकूमत में तो शामिल नहीं होंगे, चलें ये तो ऐलान हो गया, वोट का क्या करना है, ये तो अलग मामला है। वोट देना, हुकूमत में शामिल होना, ये अलग अलग चीज़ें दो।
تو مولانا نے کہا اس کا کوئی کلیئر جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, آگے کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم بتائیں گے. تو بہرحال انہوں نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا متفقہ کہ حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے, البتہ قدوس بزنجو کے ساتھ, نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. تو کل اعتماد کے ووٹ میں کیا کرتی ہیں یہ اپوزیشن کی جماعتیں؟ اگر اعتماد کے ووٹ میں بھی یہ اعتماد کا اظہار کرتی ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ پھر متفقہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, کیونکہ جام کمال نے ابھی کوئی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ جو بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا, یعنی انہوں نے فی الحال ایک قسم کا درگزر کرنے کا کہہ دیا ہے. تو جام کمال نے اپنا پہلے سپورٹ کر رہے تھے سردار یار محمد رند کو, لیکن سردار یار محمد رند کے پاس کیونکہ چلے گئے تھے کل صادق سنجرانی, پرویز کھٹک, صادق سنجرانی چیئرمین سینیٹ ہیں, پرویز کھٹک وزیر دفاع ہیں اور پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں, اور یار محمد رند بھی جو ہے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. تو یہ لوگ قدوس بزنجو کے ساتھ سعید ہاشمی, جان جمالی, منظور کاکڑ, یہ تمام لوگ, اور جو ظہور بلیدی ہیں جو پارٹی کے قائم مقام صدر بنائے گئے ہیں, یہ تمام لوگ گئے تھے. اور بلوچستان کی جس طرح روایات میں نے بتائی تھی کہ ان کی روایات ہوتی ہیں کہ جو گھر پہ آتا ہے, اگر کوئی درخواست کر کے لے کے آتا ہے, کوئی گزارش یا ریکویسٹ لے کے آتا ہے, تو وہ پھر مان دیتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو مایوس نہیں کرتے. تو سردار یار محمد رند نے ان کو گلے شکوے ضرور کیے اپنے, لیکن انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ جی ہم بھی تعاون کریں گے. تو آج ان کے مقابلے میں سردار یار محمد رند نے بھی نامینیشن پیپر فائل نہیں کیے, حالانکہ سردار یار محمد رند کے لیے کہا جا رہا تھا کہ ان کو جام کمال بھی سپورٹ کر سکتے تھے. لیکن سردار یار محمد رند نے کیونکہ قدوس بزنجو اور باقی سارے لوگ ان کے پاس چلے گئے, تو انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیے ان کے خلاف, قدوس بزنجو کے خلاف. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان میں کہ پہلے تو یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ کیا ہوگا, کیا وزارت اعلیٰ پہ لڑائی ہوگی شاید, یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ بی اے پی کے اندر وزارت اعلیٰ پہ لڑائی ہونی ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ کون بنے گا, کیونکہ انہوں نے آپس میں پہلے فیصلہ اناؤنس نہیں کیا کہ قدوس بزنجو ہوں گے, صالح بھوتانی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. بہت سارے نام ڈسکس ہو رہے تھے, اسد بلوچ کا بھی نام میڈیا میں, سوشل میڈیا میں ڈسکس ہوتا رہا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس سموتھلی, جس انداز میں قدوس بزنجو نے معاملات چلائے اور سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں, تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کہی جا سکتی ہے. اس میں یقیناً صرف اپوزیشن کا رول نہیں ہے, اس میں وفاقی حکومت کا بھی رول ہے, پی ٹی آئی کا بھی رول ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو وفاقی وزیر ہیں دفاع کے, پرویز کھٹک صاحب یا چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی, یہ مسلسل وہاں پر موجود تھے. استعفیٰ دلوانے میں ان کا رول ہے جام کمال سے, اور نئے وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں بھی ان کا رول ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ ہونے چاہیے, کوئی مقابلے میں نامینیشن پیپر فائل نہ کریں, کوئی کھڑا نہ ہو مقابلے میں. جو مقابلہ کرنا چاہتے تھے تو ان کے پاس وہ چلے گئے قدوس بزنجو کے ساتھ, صادق سنجرانی بھی, پرویز کھٹک بھی, اور بی اے پی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی, ایون اتحادی باقی وہ تمام لوگ جو جام کمال کے ساتھ آخری لمحے تک کھڑے تھے, ان تمام لوگوں کے پاس چلے گئے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, جمہوری وطن پارٹی ہے, اے این پی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, اسفندیار ولی کی جو جماعت ہے, ان کے پاس, تو یہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے پاس, تو جتنی بھی اتحادی جماعتیں تھیں ان سب کے پاس چلے گئے, اور جو جام کمال کے ساتھ بی اے پی کے ارکان کھڑے تھے, وزراء یا ساتھی, تو ان کے پاس بھی چلے گئے. اب تو یہ بڑی سب سے بڑا کام تو یہ کیا ہے قدوس بزنجو اور ان کے ساتھیوں نے کہ جام کمال کو انہوں نے منا لیا, اور جام کمال بھی یعنی مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لائے, اور بلا مقابلہ. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اپوزیشن بہرحال
اس میں میٹر ضرور کر رہی ہے کہ اپوزیشن نے بھی تعاون کیا ہے قدوس بزنجو کے ساتھ جام کمال کو ہٹوانے میں یا قدوس بزنجو کو نیا وزیر اعلیٰ بنوانے میں بھی۔ ووٹنگ تو اب نہیں ہوگی لیکن اعتماد کا ووٹ ضرور ہوگا، اور اعتماد کے ووٹ میں اپوزیشن کیا کرے گی؟ یقیناً یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں یا جام کمال کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ اعتماد کا ووٹ دیں گے، اس میں حصہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے مقابلے میں ظاہر کوئی امیدوار نہیں لائے، اور انہوں نے اس کا مطلب ہے انہوں نے ایگری کیا ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ قدوس بزنجو ہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اب اعتماد کا ووٹ بھی یقیناً دیں گے، لیکن امکان اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن اس پہ ابھی ڈسکشن اپوزیشن کر رہی ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں اپوزیشن حصہ لے یا نہ لے۔ فرینڈلی اپوزیشن تو بن جائے گی، ظاہر ہے اعتماد کا ووٹ دے گی تو ان کا بھی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور حکومتی اتحاد کا بھی وزیر اعلیٰ ہوگا، چاہے اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھے، لیکن ہوگی فرینڈلی اپوزیشن۔ اور ہو سکتا ہے اپوزیشن، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو ضرورت نہیں ہے، جب اپوزیشن کی یعنی ووٹ کی یا اعتماد کے ووٹ کی، وزیر اعلیٰ کو خواہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے وزیر اعلیٰ کی کہ اپوزیشن ان کو ووٹ دے اعتماد کا، کیونکہ اتحادی اتنے ہیں، تعداد اتنی ہے ان کے پاس کہ وہ آسانی سے وزیر اعلیٰ اکثریتی رائے سے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، اور اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ تو بن گئے، اعتماد کا ووٹ ان کا کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اپوزیشن کا بہرحال وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کل کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہوگا، تقاریر شکاریر ہو گئیں، اجلاس ختم ہو گیا، کل شام کو امکان ہے کہ کل ہی ہوگا، کل 29 ہے میرا خیال ہے، تو 29 کو کل جو ہے حلف برداری ہوگی ان کی وزیر اعلیٰ کی، اور حلف برداری کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے سیٹرڈے کو جو ہے اسپیکر کا الیکشن ہوگا، اور اسپیکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جان جمالی صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے بی اے پی نے، اور ان کا الیکشن ہوگا۔ اب اسپیکر کے مقابلے میں کون آتا ہے کون نہیں آتا یہ بھی دیکھنا ہوگا، لیکن وفاق اور اپوزیشن جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ، یہ میں نے آبزرو یہ کیا ہے کہ انہوں نے جام کمال کو ہٹوانے میں اور قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں، ان تینوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنا اپنا رول پلے کیا ہے، اور قدوس بزنجو کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کر اعتماد میں لے کر اعتماد جیتا ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ کا بھی، وفاقی حکومت کا بھی، عمران خان صاحب کا بھی، پی ٹی آئی کا بھی، جے یو آئی کا بھی، بی این پی مینگل کا بھی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا، مطلب جتنی بھی جماعتیں ہیں یا اتحادی ہیں ان کی جو بی اے پی کی بلوچستان میں، ان تمام لوگوں کا انہوں نے اعتماد جیتا ہے، تبھی وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے ہیں آج۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔